اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل شہنشاہ وفا رب وفا ابو الفضل عباس علمدار کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں۔ آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ غازی عباس علمدار کی حاضری و دسترخوان کا ایک مجرب ترین وظیفہ عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے مولا عباس کے دسترخوان اور حاضری کے ساتھ۔ مختصر ترین یہ عمل ہے۔ عراق اور ایران میں خصوصی طور پر 4 شعبان اور شب 4 شعبان آمد باب الحوائج کے دن میں اور آمد باب الحوائج کی شب میں خصوصی طور پر اس وظیفے کو کیا جاتا ہے اور حاضری و دسترخوان کو کیا جاتا ہے۔ مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دسترخوان و حاضری ابو الفضل کا اہتمام کر کے اس مختصر ترین وظیفے کو سر انجام دینا ہے۔ مومنین نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے باب الحوائج کرب و بلا کے دسترخوان کو سجانا ہے۔ آپ نے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ کھانے کو تیار کرنا۔ یقین جانیے یہ اس قدر مجرب ترین ابو الفضل کی حاضری کا عمل ہے اور اس قدر مجرب ترین یہ وظیفہ ہے جو آپ نے اس حاضری کے ساتھ کرنا ہے کہ پورا سال آپ کے رزق و روزی کا یہ ضامن ترین وظیفہ عمل ہے۔ اس قدر آپ کو رزق و روزی عطا کیا جائے گا، اس قدر آپ کو دولت و خزانے عطا کیے جائیں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے، وہ اس حاضری و دسترخوان اس مجرب ترین عمل و وظیفے کے صدقے میں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ مومنین نے بہترین دسترخوان کو سجانے نام ابو الفضل عباس سے علمدار پر۔ بہترین کھانوں کو آپ نے اس دسترخوان پر رکھنا ہے جو بھی آپ کے کلچر میں ہے حاضری کا کھانا رکھنا، چاہے آپ کباب روٹی رکھیں، چاہے قیمہ پراٹھا رکھیں، چاہے قورمہ رکھیں، چاہے بریانی رکھیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ چند فروٹس کو لے کر، پھلوں کو لے کر اس دسترخوان پر لازماً رکھیں، لیکن اس دسترخوان پر آپ نے بنام شہزادی سکینہ شربت لازماً رکھنا ہے، چاہے دودھ کا شربت ہو یا پانی کا شربت ہو، اور ایک گلاس میں آپ نے ٹھنڈا پانی رکھنا ہے بنام شہزادی سکینہ بنت الحسین۔ اس کے بعد تمام گھر والے، اگر آپ کچھ مومنین کو بلانا چاہیں تو آپ چند مومنین کو بلا لیں، ورنہ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں آ کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات نے جو اس حاضری کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، چاہے بچے ہوں، سب نے 14 مرتبہ درود پڑھ کر اس کا ہدیہ شہزادی سکینہ بنت الحسین اور ابو الفضل عباس علمدار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کا ہدیہ پیش کرنا ہے اور 1 مرتبہ حدیث قصہ کا ہدیہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں اول و آخر 3 مرتبہ 3 ٹائمز درود کے درمیان میں 128 مرتبہ 128 ٹائمز پڑھنا ہے، یا عباس اغثنی بحق سکینہ، یا عباس اغثنی بحق سکینہ۔ اس ذکر کو آپ نے 128 مرتبہ 128 ٹائمز پڑھنے کے بعد ابو الفضل عباس علمدار کو بی بی سکینہ بنت الحسین کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، بلا و مصیبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے، رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے، غربت و غریبی کے خاتمے کی دعا کرنی ہے، پورے سال مسائل و مشکلات سے نجات کی دعا کرنی ہے، ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس حاضری کو ابو الفضل عباس علمدار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اس کو بہت ہی زیادہ عقیدت و احترام کے ساتھ تناول کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ مختصر اور جلالی ترین عمل کس طرح سے آپ کے گھر پر رحمتوں، برکتوں اور خداوند متعال کے خصوصی فضل و کرم کا باعث بنتا ہے۔ امید کرتے ہیں اکثریت مومنین اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو لازماً کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانے وادے کو اپنی خصوصی دعاؤں میں نام لے کر یاد رکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعین۔